بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے میڈیا اسٹڈی کا سیکنڈ لیکچر سٹارٹ کرنا ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے میڈیا کے بارے میں پڑھا تھا کہ میڈیا کیا ہے۔ آج ہم نے سیکنڈ لیکچر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے واٹ از کمیونیکیشن، بات چیت کسے کہتے ہیں۔ Communication is the process by which messages are transferred from source to a receiver۔ بات چیت کا ایسا طریقہ جس میں پیغامات بھیجے جاتے ہیں کسی بھی ذریعے سے رسیور تک، مطلب کوئی میسیج بھی ہم کسی تک پہنچاتے ہیں اسے بات چیت کہتے ہیں۔ ذریعہ ہمارے پاس آج کل عام طور پر موبائل ہر کوئی یوز کرتا ہے، جس کے ذریعے ہم میسیج کنوے کرتے ہیں کسی کو بھی، اسے بات چیت کرنا کہتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ٹائپس ہیں، بات چیت کرنے کی ٹائپس کتنی ہیں یہ بھی آج ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو کمیونیکیشن کی ٹائپس ہے اس میں ہے ون وے کمیونیکیشن، ایک طرفہ بات چیت کسے کہتے ہیں، یہ آج ہم پڑھیں گے۔ ون وے کمیونیکیشن از characterized by absence of feedback from the receiver۔ ایک طرفہ بات چیت ایسی خصوصیات کا حامل ہے جس میں پیغام لینے والے کا رد عمل ظاہر نہیں ہوتا۔ ون وے کمیونیکیشن اسے کہتے ہیں کہ مطلب کوئی میسیج بھی ہم کسی تک بھیج دیتے ہیں، آگے سے اس کا کوئی جواب موصول نہیں ہوتا، اسے ون وے کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ نیچے ایک ڈائیگرام بھی دی گئی ہے ون وے کمیونیکیشن کی۔ نالج اور انفارمیشن، مطلب نالج کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا انفارمیشن کسی کو دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کوئی جواب موصول نہیں ہوتا، اسے ون وے کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ سیکنڈ جو ہمارے پاس ٹائپ ہے وہ ہے ٹو وے کمیونیکیشن، دو طرفہ بات چیت، یہ بھی ہم نیچے پڑھیں گے اس کی ڈیفینیشن۔ ٹو وے کمیونیکیشن انوالوز active feedback from the receiver to the sender to ensure that the receiver has understood the message in the same sense that sender intends to convey۔ دو طرفہ بات چیت میں واپس جواب دینا شامل ہے، جیسے کہ اگر کوئی پیغام بھیجا جاتا ہے تو لینے والا یقینی طور پر اس پیغام کو سمجھ جائے، جو بھی بات ہم کسی سے کرتے ہیں تو وہ اسے سمجھ آ جائے اور اس کا وہ جواب بھی دے دے، اسے ہم کہیں گے ٹو وے کمیونیکیشن۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس وربل کمیونیکیشن۔ وربل کمیونیکیشن زبانی بات چیت۔ وربل کمیونیکیشن involves the use of symbols that generally have universal meanings for all who are talking about in the process۔ زبانی بات چیت میں علامتوں کا استعمال شامل ہوتا ہے جو کہ عام طور پر مضبوط مطلب رکھتی ہیں، جس میں تمام باتیں اس طریقے کا حصہ ہوتی ہیں، اسے وربل کمیونیکیشن کہتے ہیں، مطلب زبانی کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ اب نیچے ہمارے پاس وربل کی بھی دو ٹائپس ہیں، اورل کمیونیکیشن اور ریٹن کمیونیکیشن۔ اورل کمیونیکیشن زبانی بات چیت، ریٹن کمیونیکیشن جو لکھ کے کی جائے بات چیت اسے ریٹن کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اورل کمیونیکیشن، زبانی بات چیت کیا ہوتی ہے۔ Oral communication is that channel of communication in which a message is transmitted in spoken form۔ ایسا چینل جس میں پیغام بول کے دیا جاتا ہے اسے اورل کمیونیکیشن کہتے ہیں، مطلب اس بات چیت میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو بھی میسیج آپ کنوے کرتے ہیں وہ بولنے کی صورت میں کرتے ہیں،
بول کے جو بات آپ کرتے ہیں اسے اورل کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ریٹن کمیونیکیشن، لکھ کے دی جانے والی بات چیت۔ ریٹن کمیونیکیشن is that in which information is exchanged in the written or printed form۔ ایسا طریقہ جس میں انفارمیشن لکھ کے دی جائے یا پرنٹ کی صورت میں ہو اسے ریٹن کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ پرنٹڈ فارم میں ہمارے پاس جیسے نیوز پیپر ہے، تو نیوز پیپر میں بھی بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہیں جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اسے ریٹن کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس نان وربل کمیونیکیشن، غیر زبانی مواصلات۔ نان وربل کمیونیکیشن مینز ٹرانسمیشن آف میننگ ادر دین اورل اور ریٹن ورڈز۔ دس ٹرانسمیشن کین بی تھرو فیشل ایکسپریشن، باڈی پوسچر، آئی کنٹیکٹ۔ غیر زبانی بات چیت کا مطلب کسی چیز کو بغیر بولے اور بغیر لکھے انفارمیشن منتقل کرنا۔ اس میں چہرے کے تاثرات، جسمانی تاثرات اور آنکھوں کے تاثرات وغیرہ شامل ہوتے ہیں، اسے نان وربل کہتے ہیں۔ یہاں پہ فیشل ایکسپریشن، ٹونز آف وائس، موومنٹ، اپیئرنس، آئی کنٹیکٹ، گیسچر، پوسچر، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نان وربل کمیونیکیشن میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہو گیا، کمیونیکیشن کیا ہے اور اس کی ٹائپس کیا ہیں، یہ میں نے سب آپ کو سمجھا دی ہے۔ یہ ساتھ ہی آپ کسی رجسٹر پہ نوٹ کرتی جائیں، جو لیکچر میں دے رہا ہوں وہ سارا ساتھ میں نوٹ کرتی جائیں۔ انہی جو آپ نوٹس بنائیں گی انہی میں سے آپ کا پیپر ہوگا، تو اچھے طریقے سے یہ نوٹس بنا لیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔